لمبا سجدہ کیا جائے بہت، اور اس کے بعد نماز پڑھ کے کچھ دیر بیٹھا جائے اس جگہ پر، لوگ تو فوراً اٹھ جاتے ہیں، اور اور یہ منع انفیکٹ کیا ہم گیا بھی نا حدیث فوراً اٹھ جاتے حدیث میں منع کیا ہیں۔ گیا کہ ایک صحابی جو کھڑے ہوئے تو سیدنا عمر بن خطاب نے ان کو اٹھا کے فوراً بٹھا دیے کندھے سے پکڑ کے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، آپ نے سیدنا عمر بن خطاب کی تعریف کی. تو فوراً اٹھنا نماز کے بعد اور بس نکلنے کی کرنا، یعنی آپ آئے بھی لیٹ ہیں اور نکلنا بھی فوراً بھاگ کے. یعنی اللہ نے اگر آپ کو نصیب میں رکھ دیا کہ آپ کو توفیق دے دی نماز کی، تو بھائی یار اب مطلب میں نے جان چھٹرانی ہے یہاں سے. بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ویک میں کوئی چھٹی والا دن ہے نا، اس میں ہم سب کو کم از کم ایک نماز ایسی رکھنی چاہیے جس کے بعد نا مسجد میں کچھ دیر بیٹھیں. مے بی عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم ہو سکتا ہے، سنڈے والے دن اگر ہمارے پاس وہ ٹائم فری ہے. کوئی ایک ایسا ٹائم ضرور ہونا چاہیے کہ مسجد میں بندہ بیٹھے، کیونکہ میں نے پرسنلی یہ فیل کیا ہے کہ جب میں مسجد میں بیٹھتا ہوں نا، تب مجھے واقعی اسپرچول انرجی تو ملتی ہے، لیکن میرا ذہن بہت زیادہ ایک دم کھل جاتا ہے. یہ اللہ کی اسپیشل سکینت ہے ایگزیکٹلی اس اللہ کے گھر کی. بالکل. ایسے ہی. اور شیخ ایسا ہی ہے دیکھیں، اور میں مغیرہ بھائی کی بات کو بھی یہ اس بات پہ ڈبل ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اوقات جو ہے نا، یہ بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ ایسی دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر ہی ایسی کچھ زندگی یا ٹائم کے مسئلے یا معاش کے مسئلے جو تھے وہ میں پہلے بھی تھے، اور وقت کا معاملہ پہلے بھی ذکر، قرآن میں بھی وقت کے ڈھلتے وقت کا ذکر. اور یہ جو معاملات ہیں نا، یہ اس چیز کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ اسی کے اندر ہی ہم نے یہ جو ہے نا، پہلی بات ہے وقت نکالنا ہی نکالنا. اور دوسرا علی بھائی، میں آپ کو سچی بتاؤں کہ یہ ایک فیلنگ اس طرح کی ہوتی تھی کہ ایک تو یہ تھا نا کہ ہمارا دن چل رہا ہے، ہماری دنیا چل رہی ہے، اور بیچ میں نماز کے لیے بریکس آئیں. لیکن ایک بندہ سم ٹائمز پھر اگر جس طرح صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دے نا، اس کا دل لگنا شروع کر دے 5 وقت کی نمازوں میں، تو وہ فیلنگ الٹی ہو جاتی ہے. وہ الٹی ہو جاتی ہے کہ کہتا ہے کہ میرا دن جو ہے ایکچولی میں وہ نمازیں ہیں، اور بیچ میں دنیا آتی ہے اور الٹا ہو جاتا ہے. اس میں نا ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، وہ جیسے کسی ایک تھنکر تھا، اس نے بڑی اچھی بات کی، پوسٹ ماڈرنسٹ تھنکر ہے اور ماڈرنزم پہ بہت زیادہ کریٹیک کرتا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ناگزیر ہے، یعنی یہ جو اسپیس، یہ اسپیڈ ہے، ظاہر ہم اس معاشرے کا پارٹ ہیں، ہم اپنی الگ سے ایک نیش نہیں بنا سکتے. لوگوں نے کوشش بھی کی، کچھ لوگوں نے، آپ کو پتا کہ باقاعدہ کچھ آئی لینڈس پہ کام کرنے کی کوشش کی، اپنی کوئی کمیونٹیز بنانے کی کوشش کی، اور آج کل چل رہی ہیں محنتیں اور کوششیں چل رہی ہیں، پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یعنی اٹس اسٹل ڈیفیکلٹ. اس نے کہا ایٹ لیسٹ آپ یہ کریں کہ اپنی اسپیڈ کو سلو کر لیں. یعنی آپ یہ نہ کریں کہ آپ اس کے مخالف جائیں، ڈونٹ گو اگینسٹ دا ٹائڈ، ایٹ لیسٹ سلو ڈاؤن. یعنی وہ پروگرس جو لوگوں کے ہیں، اور پھر ہمیں نا کچھ ایسے یعنی کچھ چیزوں کو نا، زندگی کا جو پارٹ ہے جو نیچرل اللہ نے رکھی ہے، ان چیزوں کو انجوائے کریں اور ان کو چیریش کریں. فار ایگزامپل مجھے یاد ہے جب میں 11th میں تھا تو مجھے ایک پوئم پڑھی تھی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، تو اس میں نا ایک وہ معروف پوئم ہے، بڑی ہمارے سلیبس میں تھی. تو اس کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ کہتی ہے کہ اباؤٹ دا فارگیٹفلنس کو اس نے چیریش کیا، کہ آئی لوز مائی کیز فار ایگزامپل، یعنی چابیوں کا گم جانا. یعنی آپ دیکھیں کسی چیز کا گم جانا ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے. یعنی ہم سٹریس اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یار اب میں نے اس چیز کو کہ وہ اتنی فاسٹ پیس، یعنی وہ کہتا ہے کہ آئی انٹینشنلی وانٹ ٹو لوز مائی کیز، آئی وانٹ ٹو لوز دیٹ، میرا فلاں چیز گم گئی. تو اب یہ جو گم جانا کچھ دیر کے لیے آپ کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے اس پورے پروسیس میں. ایسے ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کو چیریش کریں. اچھا، سلو فوڈ پوری ایک موومنٹ ہے باقاعدہ، غالباً اٹلی کے اندر کھانے کے اوپر ایک موومنٹ ہے، مجھے یاد ہے کتاب میں نے پڑھا تھا. تو اس کے اندر ایک باقاعدہ، تو اس پہ تو کال نیو پورٹ کی یہ کتاب ہے، سلو پروڈکٹیوٹی. تو اس کے اندر اس نے غالباً یہ ایک مثال دی ہے کہ اٹلی میں، غالباً یہ روم میں کسی جگہ پہ ایک انہوں نے سوسائٹی ہے، وہاں پہ ان لوگوں نے ایک موومنٹ رکھی کہ ہم نے یہ فاسٹ فوڈ کا جو تصور ہے، ہم نے اس کو سلو ڈاؤن کرنا. تو یہ جو تیزی سے کھاؤ اور نکلو، یا ورکنگ لنچ کا تصور ہے کہ جی کام کے دوران مطلب کھانے کو، یعنی ہمارے دین میں باقاعدہ اس کو پورا کتاب الاطعمہ والاشربہ ہمارے دین کا ایک پورا موضوع ہے. اور پھر وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ ہے، جو فرشتے آئے تو کس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا کھانا کو، تو علماء نے باقاعدہ اس میں سے آداب الطعام اس کو پورا ذکر کیا. تو یعنی کھانا ایک پورا ہمارے ہاں ایک سوشل ایکٹیویٹی ہوتی تھی. یعنی تو مطلب ان ایکٹیویٹیز پہ ٹائم لگانا شروع کر دیں اور سلو ڈاؤن ہو جائیں. آپ دیکھیے گا، آپ خود بخود اپنے لیے ٹائم آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے، انسٹیڈ آف گوئنگ رننگ آف. میں اسی کو ڈبل ڈاؤن کر رہا تھا کہ ایک ڈاکیومنٹری بھی دیکھ رہا تھا ایسکیموز پہ، اور ایسکیموز کیا کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہیوج چنک آف پارٹ آف دا ڈے جو ہے نا، وہ اپنے فوڈ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، جس کے اندر کس طرح اس کو پریپیئر کرنا، کس طرح ہنٹ کرنا، کس طرح اس کے لیے چیزیں گیدر کرنا، کس طرح اس کے لیے وہ کرنا، اینڈ دیٹ واز دیئر ڈے ٹو ڈے. ٹھیک ہے،
اور وہ جو چیز ہے نا وہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہوتی تھی, بچے بھی انوالو ہوتے تھے, مطلب عورت بھی انوالو ہوتی تھی, یہ بھی انوالو ہوتا, اور دے جسٹ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دے ور سیٹسفائڈ. اور بالکل سلو ڈاؤننگ کی جو ڈپریشن جو ہے نا عام طور پہ اربن ایریاز کے ایشوز ہیں, ڈپریشن, انزائٹی. گاؤں میں چلے جائیں آپ دیکھیں لائف کتنی سلو ہے, اور ہمیں نا وہاں پہ جا کے ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. مطلب مجھے تو جا کے ٹینشن شروع ہوتی ہے گاؤں میں, کہ ایون ہمارے رشتے دار بھی ہیں وہاں پہ, تو مجھے فیل ہوتا ہے یار یہ اتنے سلو ڈاؤن ہے کہ پورا دن لگا دیا, آدھا دن کھانا نہیں ابھی نہیں تیار ہوا, میں تو اتنے کام کر لیتا. اچھا مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, وہ ریلیکس ہے, اور ان کی زندگیاں بھی لمبی ہیں ماشاء اللہ, وہ بچے خوش ہو رہے ہیں, گندے نئے کپڑے پہن کے آتے ہیں, آدھے گھنٹے کے اندر گندے ہو جاتے ہیں, اور ماں کہتی ہے چل جو کرنا ہے تو نے کر, وہ کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لائف کا سلو ڈاؤن ہونا ان کے لیے باعث مسرت ہے. یعنی انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ ٹو لیو دا مومنٹ, جسے کہتے ہیں نا لیونگ دا پریزنٹ, یہ بہت انپورٹنٹ چیز ہے آج کل ہمارے. سیورنگ دا مومنٹ کی بھی آج کل وہ سیلف ہیلپ بکس کے اندر بہت زیادہ اس چیز پہ بات ہو رہی. تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی نا علی بھائی, ٹیکنالوجی آپ کو فاسٹ کرتی ہے. یعنی یہ جو موبائل فون ہے میرے پاس فار ایگزامپل, اس کے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے, اگر میں کمپیئر کروں ایک لیٹر بھیجنے میں, کمیونیکیشن میں, یہ اس نے فاسٹ ڈاؤن کیا ہے. واٹس ایپ اس سے زیادہ تیز ہو گیا, ٹھیک ہے نا. جتنی تیزی ہے, جتنی فاسٹ ہے, اتنی زیادہ کنوینئنس اور کمفرٹ ہے, اور اتنا زیادہ میرا ٹائم بچ رہا ہے بظاہر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں اس چیزوں کو فل ان کر رہا ہوں دوسرے بینیفٹ. یعنی میں نے اپنی زندگی میں کام زیادہ بڑھا دیے. تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اگر یہ چیز آ گئی, یہ کمفرٹ, تو چلو میرا کام بچ گیا, تو وہ مجھے پروڈکٹیو چیزوں میں لگا, اپنے آپ پہ لگاتا, یا میں اس سے ایٹ لیسٹ ریلیکس ہوتا. میں نے ان چیزوں کو فل کر دیا 10 اور چیزوں سے. تو آپ کو ایک چیز نے انگیج کیا ہے, نسبتاً آپ کو 100 چیزوں نے انگیج کیا ہے. ایک ہی دن میں ایک بندہ 100 کر رہا ہے, ایک کر رہا ہے, کس کی لائف میں اسٹریس ہوگا؟ ڈیفینیٹلی 100 والا. ایک چیز آگے پیچھے ہو گئی تو بس مصیبت پڑ گئی. میں اسی بارے میں نا ایک ڈاکیومنٹری بھی دیکھ رہا تھا, اینشینٹ مین اور ہمارے اندر جو تھنکنگ کے کوگنیٹیو ڈفرینس میں, اور بہت بڑا اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا کوگنیٹیو ڈفرینس ہے کہ جو اینشینٹ پرسن تھا نا, وہ پورے دن کے اندر میکسیمم 5 ڈیسیجنس بناتا تھا. ٹھیک ہے, کہ میں نے اٹھنا ہے, اٹھ کے میں نے یہ چیز تلاش کرنی ہے, میں نے یہاں جانا ہے, اور میں نے یہ کرنا ہے, اور میں نے مطلب یعنی اس کے لیے کوئی دن میں کوئی اٹ وازنٹ اے اسٹیک آف ڈیسیجن میکنگ چیز. اور یہ ڈیسیجن میکنگ آپ کی ڈرین کرتی ہے, اور یہ بالکل انرجی ڈرین کرتی ہے. ہم اس وقت دن کے اندر ہزاروں ڈیسیجنس بناتے ہیں, what to reply him, what to do this, what to, اس کے بعد کیا کرنا. یہ جو ساری ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے, یہ ہماری مینٹل ایکٹیویٹی کو بہت مطلب وہ کر دیتا ہے, اور ہماری لائف کو بھی کم کرتا ہے. اچھا پریکٹیکلی سلو ڈاؤن ہونے کے کچھ طریقے. ایک تو چلے نماز ڈیفینیٹلی سلوز یو ڈاؤن, بیکاز یو ہیو ٹو بی سائلنٹ ان دیٹ, اور یو کین ناٹ ڈو اینی ادر ایکٹیویٹی ان دا صلاح, یو ہیو ٹو بی اٹینٹیو, ٹھیک ہے. دین یو ہیو ٹو سیٹ آفٹر صلاح, you have to do ذکر. ایک تو چلیں وہ it is very practical, but obviously we can't expect from everyone now کہ وہ کھانے پہ بہت ٹائم لگائیں. people will order and then they will then just eat it. تو اس میں اور پریکٹیکل کیا ہو سکتا ہے سلو ڈاؤن کے حوالے سے؟ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں نا کچھ معاملوں میں بریک اوے کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اگر ہم نے نہ کیا نا, اور ہم اس کے ساتھ چلتے رہے, اس کو ایک کلیکٹیو موومنٹ کے طور پر ہی کرنا پڑے گا, ورنہ اس کا ایک پراپر لانگ ٹرم سولوشن پھر ایسے نہیں نکلے گا. کیونکہ یہ ہے کہ علی بھائی, اگر ہم یہ بیچ میں پھر بھی یہی ہے کہ پھر بیلنس یہی ہے کہ چنکس نکالیں, جیسے کہ ابھی مغیرہ بھائی نے کہا کہ ایک ڈیجیٹل ڈیٹاکس کریں. جب آپ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کریں گے نا, آپ کی ڈیسیجن میکنگ کے لیولس بہت ذرا ریلیکسیشن, یعنی ڈیلی ہم موبائل کو آف کرنا سیکھیں, ان پلگ ہونا سیکھیں موبائل سے. اینڈ کوڈ نائٹ ٹائم بھی فار دیٹ؟ نائٹ ٹائم تو آلریڈی ہونا ہی اس کے بغیر چاہیے. یعنی آپ گھر گئے ہیں 9 بجے 2:30, آپ آف کر دیں 4G بٹن, 5G بٹن اور وائی فائی, جسٹ ٹرن اٹ آف. کالس کے لیے رکھیں, SMS کے لیے رکھیں. لیکن علی بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایون تو یہ اب ہے, یہ ایسی بات ہے, لیکن ہم کر نہیں پا رہے. بات یہ ہے کہ وی آر ناٹ الون, وی آر کنیکٹڈ ود ادر پیپل. اور وہ یہ ہے کہ صبح میں نے جو جاب جانی ہے یا چیزیں کرنی ہیں, جو ٹاسک پورے کرنے ہیں, وہ کرنے ہیں. اور وہ اگر نہ کیے تو پھر مطلب یعنی جس جگہ پر اس شہر میں ہم رہ رہے ہیں, اس شہر کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میرے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ آف مطلب یعنی اکانومی ہو, جس کو میں یوز کروں گا, جس سے میرے گھر چلے گا, جس میں میری فیملی چلے گی, جس میں باقی لوگ جو میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ چلیں گے. یعنی اگر میں اکیلا اس سے ڈیٹاکس کر لوں, پھر باقی جنہوں نے نہیں ڈیٹاکس کیا.
ہم یہ لوگوں کو ٹیچ کر دینا کہ ہمیں اس ٹائم کے بعد میسج نہیں کرنا. ہاں نہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو ڈرا باؤنڈریز. آف کورس باؤنڈریز اگر نہیں بنائیں گے تو پھر تو یہ چیز ہم پہ ہمارے سر پہ میں سوار ہو پرسنل میسیجز کی بات نہیں کر رہا تھا, میں ایسے گروپ میسیجز کی بات کر رہا تھا عموماً. یعنی فار ایگزامپل جو اس کے بھی رولز ہونے چاہیے نا, جاب کے بھی کچھ رولز ہونے چاہیے کہ 8 PM کے بعد آئی ول ناٹ چیک اینی میسج. سیدھی سی بات ہے, ڈونٹ ایکسپیکٹ می ٹو چیک اینی میسج آفٹر 8 PM. یہ تو رولز ہم نے خود ڈرا کرنے نا, تو باؤنڈری ہم نے خود. اور جس انسٹیٹیوٹ میں رولز ایسے ہیں کہ 1 بجے رات کو میسج آ رہا ہے اور رات 12 بجے تک ڈسکشن چل رہی ہے, تو دیٹس ناٹ اے گڈ پلیس فار یور مینٹل ہیلتھ. سیدھی سی بات ہے, بلکہ وہاں پہ تو رولز بننے چاہیے. تو یہ ڈیٹاکس والا بھی بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. بٹ مغیرہ بھی واٹ آر سم آف دا ویز یو ٹرائی ٹو ڈیٹاکس فرام آل دس, یعنی ایپس اینڈ موبائل فون, آپ کیا کرتے ہیں ڈیٹاکس؟ میں نا تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑی سی ایک ریڈیکل اپروچ کی طرف آج کل آ رہا ہوں. اور ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے بڑے ٹرائی کیے ہیں مشکلات. اصل میں نیچر آف ورک ہمارا, آپ بھی ماشاء اللہ اس فیلڈ میں. مغیرہ اور میں نے خود ڈم فون لیے تھے ہاں اسی کام کے لیے. میں بتا رہا ہوں, میں نے مطلب اب تک میں ملٹیپل میں نے مطلب پروفیشنل اور پرسنل فون نمبر علیحدہ کر کے دیکھا. پہلے 2 سمس پر آیا, وہ بھی اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ مچ کیونکہ ایک ہی فون میں, نمبر 1. نمبر 2 پھر یہ ہوتا تھا, پھر میں نے کیا کیا کہ الگ فونز کیے, 2 فونز رکھے. اب وہ بھی مسئلہ نا, کیونکہ انوائرمنٹ آپ کی ایسی ہے. پھر ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ آپ اولڈ اسکول میں چلے جائیں, اولڈ اسکول اسٹائل میں چلے جائیں. اچھا, اور بٹنوں والے موبائل میں جائیں. اور آئی تھنک اٹس اے ریڈیکل اپروچ ان مینی ویز, بٹ آئی تھنک دیٹس دا اونلی سولوشن. یعنی میں نے کر کے دیکھا ہے, اور میں مطلب کئی دفعہ بڑی سختی بھی اپنے آپ پر کی, اپنے اوپر جبر بھی کیا, نفس کے اوپر بھی. لیکن تو اسمارٹ فون کہاں رکھتے ہیں آپ, لاک کر میرے ذہن میں نا اب اسٹریٹجی یہ ہے کہ یعنی اب واٹس ایپ انفارچونیٹلی, یعنی اگر واٹس ایپ نہ ہو, واٹس ایپ میں سمجھتا ہوں اس دور کا بہت بڑی پرابلم ہے. اگر واٹس ایپ نہ ہو تو آپ ای میل پہ, تو لیپ ٹاپ کمپیوٹر پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کی آلٹرنیٹیو کیا ہے, یعنی یا تو آپ کمپیوٹر پہ کھول لیں. تو اب میں نے یہ سولوشن یہ نکالا ہے کہ بندہ موبائل رکھے, اس میں سم نہ ہو, واٹس ایپ آن کر دے ایک دفعہ, اور اس کے بعد اس کو رکھ لے اور اس کو اپنے بیگ میں رکھے, اور دوسرے نمبر پہ اپنا بٹنوں والا فون ہاتھ میں رکھے. یعنی وہ جیب میں ہو, جس میں اگر کسی کو بہت ہی آئی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے, کال کر لے, نمبر پہ کال کر لے. اور باقی واٹس ایپ آپ بیگ میں رکھیں, دن میں 1 دفعہ یا کبھی 2 دن بعد آپ نے چیک کرنا ہوا تو چیک کر لیں. وہاں پہ بھی آفیشیل گروپس. اور لوگوں کو آپ کو دیکھیں یہ بات بتانا چاہیے کہ یہ جو موبائل فون ہے نا, یہ آپ کی کنوینئنس پہ, لوگوں کی کنوینئنس پہ نہیں ہے. یعنی میرے ماموں کہا کرتے تھے, اور کہتے بھی ہیں, بھی کہتے ہیں کہ اصل موبائل فون کا مطلب ہے کہ آپ 24 آورز اویلیبل ہیں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ موبائل میں نے اگر کس کو کال کرنی ہے تو میرے پاس اویلیبل ہے, لیکن وہ آپ کو اویلیبل ہے. یعنی آپ ذرا کمپیریزن کریں کہ دن میں آپ کتنی کالز کرتی ہیں اور آپ کو آتی کتنی ہیں. ہمیشہ جو آپ کو آتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. ان ادر ورڈز آپ کے موبائل فون ہونے کا دوسروں کو فائدہ ہے, آپ کو کم فائدہ ہے. تو اب بھائی جس کو زیادہ مسئلہ ہے مجھے میسج یا کال کر دیں, اور ای میلز پر آئیں, اور آپ یہ کریں کہ اس کو بیگ میں رکھیں. تو وہ جیمس کلیئر کی مشہور کتاب ہے نا, دی ایٹامک ہیبٹس, تو اس کے اندر اس نے کہا کہ کچھ چیزوں کو اگر آپ نے عادت سے نکالنا ہے نا, تو ون آف دا اسٹیپس وہ کہتا ہے کہ اس کی ایکسیسیبلٹی کم کرو, اس کو ذرا مشکل بنا دو. یعنی اب یہ ایک موبائل ہے جو میرے بیگ میں پڑا ہوا ہے, اور مجھے کھول کے وہاں پہ واٹس ایپ چیک کرنا پڑنا ہے, نسبتاً یہ کہ میرے ہاتھ میں ہے, اور میرا کال پہ ہر دفعہ بار بار نظر پڑ رہی ہے. تو وہ آپ سے اس سے بھی یعنی ایکسیسیبلٹی تھوڑی سی اس کو ڈیفیکلٹ کرو. یعنی کچھ چیزیں اس طرح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسری بات یہ ہے علی بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے سوفسٹیکیٹڈ فونز رکھے, یعنی اب یہ فون ہے آئی فون, سبحان اللہ, مطلب میں دیکھتا ہوں, میں خود اس کی یعنی میسمرائزنگ ہے یہ ٹیکنالوجی. اٹ از ویری فاسٹ. اور ابھی جتنی نہیں, اور ایون ابھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی علی بھائی, اور یہ صرف آئی فون کی نہیں, سیمسنگ کی کوئی بھی فون اٹھا لیں, ٹیکنالوجی میں جو کلرز یوز ہوتے ہیں, جو آپ کی اس کے اندر جو انٹریکسیز اور سوفسٹیکیشن ہے, یعنی میسمرائزنگ ہے. تو اگر آپ نے موبائل یوز بھی کرنا ہے, دوسرا پرنسپل جیمس کلیئر یہ کہتا ہے کہ اس کو نا یعنی ناپسندیدہ, یعنی وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے. یعنی مجھے پتا ہے کہ اگر میرے پاس, مجھے چھوٹے فونس پسند ہیں فار ایگزامپل, مجھے بڑے فون پسند نہیں ہے. اگر میرے پاس کوئی بڑا فون ہوگا, اور ایسا فون کہ جو کوئی چائنیز کمپنی کا ہے, جس کے اندر کوئی شیپ شوپ اتنی زیادہ نہیں ہے, مجھے اس کی شیپ پسند نہیں, کلرز بھی اچھے نہیں ہیں, لیکن ہاں میری وہ واٹس ایپ کی ضرورت پوری کر دیتا ہے, تو ڈیفینیٹلی میری نا پسند اس کو یوزیج کم ہو جائے گی, ایز کمپیئر ٹو کہ میں جناب وہ بار بار اس کے کلرز کو دیکھ رہا ہوں, بار بار اس کی جو چیزیں, مطلب آرٹیکل پڑھنا بک میں زیادہ مشکل لگتا ہے, یہ زیادہ اچھا لگتا ہے, اس کی لائٹنگ اتنی زبردست, میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, وہ کر سکتا ہوں. تو ان چیزوں کو ذرا انوانٹیڈ یا انڈیزائریبل بنائیں. اچھا, ہمارے اسلام آباد والے بھائی جو ہیں وہ تو ایک اور کام بھی کرتے ہیں, لیکن دے آر ایکچولی, میں کہوں گا کہ وہ خوش قسمت کہہ لیں چلیں, کہ وہ ذرا پہاڑی علاقوں کے قریب ہیں.
تو وہ ہر ہفتے، بلکہ راجہ ضیاء بھائی آپ کو پتہ نا، ہی ٹرائز ایوری ویک کہ وہ اپنا اسمارٹ فون گھر چھوڑ جائیں، بٹن والا موبائل ساتھ لے جائیں. اس میں وہ کہتے ہیں میں نے 3-4 نمبر بس فیڈ کیے، میں اگر ان کی کال آئے گی تو میں ریسیو کروں گا، ادروائز نہیں. پہلی تو بات، وہ جاتے ہی وہ لوگ ان ایریاز میں جہاں سگنل آ ہی نہیں رہے، اور فیملی کو پتہ ہوتا ہے کہاں گئے ہوئے. اور یہ بڑا ایک زبردست طریقہ ہے کہ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں سگنلز ہی نہیں، تاکہ آپ یوز کر ہی نہ سکیں. سیدھی سی بات ہے. جیسے ہم وہاں کلام گئے مغیرہ بھائی، یار مجھے بڑی اچھی نیند آئی، یقین کریں، آئی ایم شیور آپ کو بھی. ہم جب وہاں گئے تھے ناران، آپ کو یاد ہے وہاں پہ سگنلز نہیں آ رہے تھے، گھر والے بڑے پریشان تھے، تو ایک موبائل تھا بٹن والا، اس پہ سگنل آتے تھے، سب اس پہ باتیں کرتے تھے اپنی بیگمات سے، اپنے فیملی والوں سے. اچھی نیند آئی اور کچھ لوگوں کی نیندیں حرام بھی ہو گئی. یعنی کچھ لوگ اس ڈپریشن اور پریشر سے سوچ، وہ تھے ینگسٹر. ہاں جو مطلب وہ یعنی میں نے ان کی حالتیں دیکھی، سبحان اللہ علیہ. میں یعنی وہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیں باہر، تو اس طرح وہ فرسٹریٹڈ اور ایجیٹیٹڈ تھے. اور وہ ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ان کو ایک ٹائم پہ دیتے ہوتے تھے، دے وڈ لٹرلی ویٹ فار دیٹ مومنٹ کہ ہم اس کو لیں، اور پھر وہ چیریش کرتے تھے جس طرح اس کو لے کے سبحان اللہ میرے پاس آ گئی میری جان، میری زندگی. آئی تھنک اف سم ون کین پل دس آف کہ کہیں جا سکے ایسی جگہ جہاں پہ سگنلز ہی نہیں آتے. علی بھائی وہ چھوڑیں، ہم تھے نا رات، اسی رات میں نا ہم ستارے آبزرو کر رہے تھے. امیجن کریں وہاں کئی لوگوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ کہ مطلب کئی عرصے سے دے ہیونٹ ایون لکڈ ایٹ دا اسکائی. بالکل ایسی. اور مجھے یاد ہے کہ ہم اس زمانے سے ہیں جب ہمارے پاس کوئی فون اور یہ وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی بھی. میں ہمارے ستارے، کانسٹیلیشن، میں نے وہ چیزیں یاد کی ہوئی تھی، میری پرانی ساری میموری وہ واپس آئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب یعنی وی آر ڈسکنیکٹڈ فرام دا ورلڈ. ایگزیکٹلی. اور وٹ ادر ویز کین وی یوز ٹو سلو تھنگس ڈاؤن اے بٹ؟ نماز ہو گئی، ڈیٹاکس ہو گیا. واٹ اباؤٹ علی بھائی ایک اور پوائنٹ ضروری ہے کہ لوگوں کو نا ہم اس چیز سے ہائی لائٹ کریں کہ واقعی میں اس چیز کی گمبھیر یعنی کہ کتنا گمبھیر ہے مسئلہ. اس چیز سے لوگوں کو صرف آگاہ کرنا ہی جو ہے نا یہ بھی ایک ریزن بنتی ہے کہ ان کے دل میں جب تک ڈسڈین نہیں ہوگی ٹرولی. یعنی یہاں پر ایک بندے ہیں جو کہ اور وہ ورشپ کرتے ہیں اس ماڈرنزم اور چیز کو، اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ گڈ ہی گڈ ہے، دی الٹیمیٹ گڈ ہے، چیزوں کا تیز ہونا، جلدی ہونا، ٹیکنالوجی کا آنا ہی، اور اس کو صرف گڈ سینس میں دیکھتے ہیں اور ایک ہی سینس میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بہت بڑا پرابلم ان آف اٹ سیلف ہے کہ اس کی ڈرا بیکس کو، ایولس کو ایول نہ سمجھنا، اور یہ سمجھنا جو بھی اس کا ایول ہے وہ ٹیکنالوجی فیوچر میں اوور کم کر لے. یہ بھی ایک پرابلم ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں اس کی بنیادی جو بیسز ہیں نا ان کی، یہ ماڈرنزم کی، اس میں یہ 3-4 الفاظ گھسے میں. ایک ہے کانسٹنٹ چینج. اگر چینج نہیں ہو رہی چیزیں اس کا مطلب یہ بری بات ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ورچو، چینج ہونا، بار بار چیزوں کو جلدی چیز ہونا، یہ ایک ورچو والی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ ہے چیزیں سپیڈ سے ہونی چاہیے. جو جتنا سپیڈ سے کام کرے گا، جو آگے نکل جائے گا، جو وہ کر دے گا. یعنی ایک دوسرا ورچو کس کو کر دیا؟ سپیڈ کو ایک ورچو بنا لیا. یعنی ان چیزوں کو نا کنوینئنس اینڈ سپیڈ، دیز آر ورچوز. ان کو دیز آر ورچوز، دیز آر مورلی گڈ تھنگس. یہ ماڈرنزم کی ایک بہت بڑی مسئلہ جو لوگ نہیں سمجھتے نا وہ یہ ہے کہ ایک مورل فریم ورک ہے. اسلام کا اچھائی برائی ایک سائڈ پہ، ماڈرنزم کی اچھائی برائی علیحدہ ہے. اسلام از اباؤٹ ڈسپلننگ یور سیلف، سلوئنگ تھنگس ڈاؤن، گیونگ یور سیلف ٹائم. جیسے بھی میں نے کہا اسلام کا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے وہ ایک پورا فریم ورک ہے. ماڈرنزم کا اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، فریم ورک ڈفرینٹ ہے. اور اس میں سے جو اچھا ہے نا، اچھا نس اسپیڈ کا ہونا اچھا نس. ٹھیک ہے. چینج، ہر چیز کو بار بار چینج ہونا اچھا ہے. ہر چیز کو، یہ تم جہاں پر بھی رکے ہوئے وہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب کوئی بندہ کہ اسٹیبلٹی، ڈپریسڈ ہے کہ میں اسٹیگننٹ ہوں. ہاں اسٹیگنیشن، مونوٹونس ہے میری ساری لائف. دیکھیں لوگوں کو ویلیفائی کیا جاتا ہے اس چیز پہ کہ آپ کی اگر زندگی کہیں رکی ہوئی ہے یا پیشنس میں، دنیا کہاں جا رہی ہے اور دیکھو آپ تم کدھر بیٹھے ہو. یہ چیز جو ہے یہ سستی الگ چیز ہے. ہم سستی کی بات نہیں کر رہے. کاہلی، سستی سم تھنگ. بالکل. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ پیپل ہو وانٹ ٹو کیپ دیئر لائف سمپل، دے آر ویلیفائڈ. اور اس میں ایک اور معاملہ ایکسپیریمنٹیشن. ایکسپیریمنٹ کرو چیزوں کو، اور مطلب یعنی رکو نہیں. دیکھیں اس میں ظاہری بات ہے ایک بیلنس ہے. ہر بندہ یہ چیزیں کرتا ہے، ایک نیچرل بھی ہوتا ہے، ایک نیچرل پروگریس ہوتا ہے، لیکن اس کی پیس میں کوئی مورل پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک تم یہ نہیں کرو گے تب تک تم نہیں صحیح نہیں ہو، اچھے نہیں ہو. ٹھیک ہے. اب یہ بہت بڑا فرق ہے اینشینٹ پرانے ٹریڈیشن میں اور ماڈرن میں.
ٹریڈیشن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ضرورتاً بھی ہوتی ہیں, نیڈ کے ضرورت بھی ہوتی ہے, اور ایک بندہ ویسے بوریت ہوتا ہے یا اس کے اندر وہ اپنی لائف میں ایک ایکسائٹمنٹ میں ایک چینج لاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک مورل ایلیمنٹ ہے اس کا, کہ یہ جب تک بندہ چینج نہیں کرے گا وہ اچھا نہیں ہے, اور جو بندہ چینج نہیں کر رہا وہ برا انسان. مغیرہ بھائی آپ بکس ماشاء اللہ بہت پڑھتے ہیں, تو ڈو یو تھنک ریڈنگ بکس اسپیشلی فار یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جن کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے, ہاسٹلائٹس ہیں یا آؤٹ آف کنٹری رہ رہے ہیں, میں یو کے گیا, وہاں بہت سے اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی, ان کی یہ بڑی شکایتیں تھیں, لائف بہت فاسٹ پیسڈ ہے, بہت اسٹریس ہے لائف میں, بڑی ٹینشنز ہوتی ہیں, ڈیڈ لائنس میٹ کرنی ہوتی ہیں, تو دے ور ویری اوور آکوپائڈ, آئی کوڈ سی دیٹ. پھر سوشل میڈیا ایڈکشن کی بھی انہوں نے شکایت کی. سو ڈو یو سجیسٹ کہ ایک انسان جو ہے وہ بک ریڈنگ کرنے لگ جائے؟ آئی تھنک دیٹ کین سلو تھنگز ڈاؤن. جی بھائی, بک ریڈنگ بہت امپورٹنٹ ایک ہے, کیونکہ بک ریڈنگ نا آپ کو پیشنس ریکوائر کرتی ہے. میں نے دیکھا ہے بک ریڈنگ کا سب سے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو مجھے نظر آتا ہے نا, جہاں پہ نالج آپ کو ملتا بھی ہے, مطلب ضروری نہیں کہ آپ وہ والی کتابیں ہی پڑھ رہے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ نالج بیسڈ ہیں. آبویسلی آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی کتابیں دیں جس میں آپ کو دین کا بھی فائدہ, دنیا کا بھی فائدہ, لیکن ریڈنگ اٹ سیلف وہ علی بھائی آپ کو پیشنس دکھاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یعنی یو کین ناٹ جسٹ, اسپیشلی اگر آپ کو ریڈنگ کا شوق ہے تو آپ کو یعنی یو ہیو ٹو ویٹ, آپ کو 100 200 300 400 پیجز پڑھنے پڑتے ہیں جا کے. میرا بھی شوق, اگر شوق نہیں ہے اور آپ نے ویسے کرنا ہے, کچھ لوگ پھر کہیں گے نہیں یار اے آئی پہ بک سمری ڈالو آ جائے گی, تو بک وہی میں نے بتایا نا کہ پیشنس, صرف نالج ادھر سے نہیں لینا امپورٹنٹ نہیں ہے نا, تو یعنی پیشنس بھی, صبر ہے, اور پھر وہ امیجنیشن. دیکھیں ایک ریڈنگ ہوتی ہے کہ جیسے کہ میں نے کتاب مکمل کرنی ہے, مطلب ملٹیپل لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. مطلب مجھے بھی فاسٹ ریڈنگ کا شوق ہے, مجھے فاسٹ ریڈنگ کا شوق صرف اس لیے تاکہ میں اگلی پڑھ سکوں. میرے پاس الحمد للہ اپنی لائبریری ہے, تو میرے پاس ٹائٹلز ہیں جو میری لسٹ میں پڑے ہوئے ہیں, تو میں نے اس کو پڑھنا ہے, تو میں اس کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں, میں اگلا جا سکوں, تو میں تیز. تو کچھ لوگ چیریش کرتے ہیں ریڈنگ کو ان اے سینس کہ وہ نا اس پہ غور کرتے ہیں, یعنی پڑھنے کے بعد اس کے بعد وہ دے ٹیک اے ٹائم, اور ان کو نا اپنے آئیڈیاز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. اچھا یہ آئیڈیا کہاں سے کنیکٹ ہو رہا ہے, وہ جب اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں نا, وہ چیز میں نے دیکھا ہے کہ جتنا انسان اس کو انٹرنلائز کرے پرسکون طریقے سے, وہ چیزیں اتنی زیادہ ریٹینشن میں بھی رہتی ہیں. اور جو جتنی, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں چونکہ بہت زیادہ ریڈنگ کرتا ہوں, تو میرے لیے ایک ریٹینشن ایک بہت بڑی پرابلم ہے. یعنی اب میں ریٹینشن اس کا مطلب وہ آ جاتی ہے, یعنی یہ نہیں کہ اللہ معاف کر بالکل بھول جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے, اللہ نے انسان کے دماغ میں ایسا رکھا ہے کہ انسان کی میموری میں ہوتی ہے, وہ چیز پھر انسان کو ریکال کر لیتا ہے. لیکن نا میں نے اب اس کے لیے مجھے میکینزم, مطلب دا وے آئی شوڈ چیریش دس ریڈنگ میں نہیں کر پاتا. شاید میرا کام بھی ہے, چونکہ میں نے ریسرچ کرنی ہے, مجھے اپنی بکس یعنی مجھے لیکچرز پریپیئر کرنے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ میں ریڈنگ کو ایک شوق سے زیادہ کام سمجھ کے بھی مجھے کرنا پڑتا ہے. مطلب وہ میری ضرور مجبوری ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے جو بندے ریڈنگ کا شوق رکھتے ہیں, کہ جو وہ کہتے ہیں نا کافی کے ساتھ ریڈنگ کرنا, آرام سے خاموش نیچرل ماحول بھی ہوتا ہے, جی, تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. میں نے دیکھا اس کا صبر, پیشنس, اور اس کے بعد آپ کو امیجنیشن, اور پھر ڈیجیٹل ورلڈ سے آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرتے ہیں, اور آپ ایک امیجنری ورلڈ میں جاتے ہیں. آپ اپنی خود کہانی, مجھے یاد ہے میری بہن نے شی ونس ریڈ اے ناول, تو اس ناول کا اینڈنگ اس کو پسند نہیں آئی. تو واٹ شی ریڈ واز, وہ اتنی زیادہ یعنی لڑکیوں کی ماشاءاللہ کئی دفعہ امیجنیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کیا کہ شی اسٹارٹیڈ ہر اون اسٹوری فرام دیئر اینڈ میڈ ہر اون اینڈنگ, کہ مجھے اس طرح کی اینڈنگ ہے تو میں نے اس طرح بنانی ہے. اینڈ شی پبلش دیٹ, ایک آن لائن فورم ہے تو وہاں پہ پبلش بھی کی, لوگوں نے لوڈ اٹ, سبحان اللہ. یعنی یہ جو ایک پورا پروسیس ہے نا, یہ تھراپیوٹک پروسیس ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک جے کے راولنگ کی بات ہے, آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ کسی اس طرح کوئی بہت بڑی آتھر ہے, تو شی واز آئی تھنک ڈرگ ایڈکٹ اور سم تھنگ, الکوہولک تھی, کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو اس نے کہا کہ دا وے آئی اوور کم از واز تھرو ریڈنگ بکس. تو بک ریڈنگ واز دا تھراپیوٹک ایک کوپنگ میکینزم تھا اس کا, جس کے تھرو وہ شی کیم آؤٹ آف دیٹ. میں اسی پہ ڈبل ڈاؤن کرنا چاہوں گا کہ ریڈنگ واقعی میں, اور میں اس طرح کی ریڈنگ کرتا ہوں, یہ جو تھراپیوٹک ریڈنگ ہے جس میں علی بھائی بندے, اور اس میں ریسرچز بھی ہیں. ایک ریسرچ یہ ہے کہ فار ایگزامپل, اور ایک تو ریسنٹ ریسرچ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ جو جس کی ریٹینشن ہے نا, جو آپ بک اور فزیکل, اور ہم یاد رکھیں یہاں فزیکل بکس کی بات کر رہے ہیں, یہ میں کلیئر کرنا چاہوں. لوگ بکس ریڈنگ پہ آ کے وہ کہتے ہیں جو ہم نے پی ڈی ایف پہ پڑھ لیا, یا پھر جو ہم نے اس میں کنڈل پی ڈی ایف, یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں نا, دے آر ناٹ دا سیم ایز ایکچوئل فزیکل پیج ریڈنگ. وہ اس کے بارے میں ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ دیکھیں یہ ایک فزیکل ایکسپیرینس آپ کو دیتی ہے. نمبر 1 کہ ایک فزیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے, جو ایکسپیرینس ہوتا ہے پیجز کے ساتھ, ورڈز کے ساتھ, انک کے ساتھ, وہ چیز جو ہے آپ کی ریٹینشن بھی تیز رکھتی ہے, اور وہ معاملہ بھی آپ کے لیے صاف رکھتی ہے. دوسری ایک اور چیز اس میں کیا ہے کہ ٹائپنگ سے زیادہ ہینڈ رائٹنگ
اگر آپ ہینڈ رائٹنگ کرتے ہیں اس میں ڈفرینٹ قسم کی وائرنگ ہوتی ہے برین کی، اور وہ چیز یعنی یہ فزیکل جتنا آپ کا نوٹس لینا، یہ جو چیز فزیکل انٹریکشنز ہوتے ہیں نا کتاب کے ساتھ، وہ چیزیں کرنے کے ساتھ، یہ آپ کی میموری انہانس بھی کرتے ہیں، اس کی برین پاور بھی انہانس کرتے ہیں، اور ایکچوئل آپ کا ایکسپیرینس بلڈ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ پیشنس، ٹھیک ہے، جیسا کہ مغیرہ بھائی نے کہا۔ تیسرا یہ کہ آپ باقاعدہ جب ویٹ کرتے ہیں، آپ کو وہ ٹائم لگتا ہے، تو پھر وہ واقعی میں یہ ایک اٹس اے ویری گڈ سولوشن کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ کے اس بک کی طرف آئیں۔ اور سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں سر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، یہ کرتا ہے، لگنے دو ٹائم، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ مثال کے طور پہ، یعنی جسٹ ٹو گیو یو دی ایگزامپل کہ ریڈنگ نوٹس بنانا، ہائی لائٹ کرنا، اس پہ لکھنا، سو دس از مائی فار ایگزامپل ریسنٹلی کتاب میں نے مکمل کی ہے، تو اس پہ دیکھیں، اس میں نے اپنے نوٹس بھی بنائے ہیں، ہائی لائٹس بھی کیے ہیں، تو یعنی اس کو اچھا خاصا میس کرنا، مجھے میس ہی کرنا بڑا اچھا